السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سہیل افریدی کی پھر عمران خان سے ملاقات ڈیرہ جیل میں نہیں ہوئی اور انہیں ناقے سے واپس بھیج دیا گیا۔ جنید اکبر سہیل افریدی کا جارحانہ لب و لہجہ پی ٹی آئی کے لیے خطرہ بن گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر صوبے میں کابینہ نہیں ہے، کور کمانڈر سے ملاقات ہو سکتی ہے، عمران خان سے نہیں ہو سکتی۔ یہ سارا قصہ ہے کیا؟ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے اہم دورے پر ہیں۔ استنبول مذاکرات میں ڈیڈ لاک، افغان طالبان نئی دہلی کی لائن لے کے اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ آگے ہونا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی جب سے منتخب ہوئے ہیں ان کی اپنے لیڈر عمران خان سے ڈیرہ جیل میں ملاقات نہیں ہو سکی۔ عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے اور ان کی ملاقات آج بھی نہیں ہوئی، پچھلے ہفتے بھی نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا اس ہفتے ہو جائے گی ملاقات۔ لگتا ہے رانا ثناء اللہ کا اختیار کوئی خاص نہیں ہے اتنا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ملاقات نہ ہو اور آپ کابینہ نہ بنائیں، صوبے کے معاملات نہ چلائیں۔ امن و امان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، بے روزگاری دوسرا بڑا مسئلہ ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں، ہر چیز سٹینڈ سٹل ہوئی ہے۔ سارے اختیارات وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ اور بھائی روز وکلا جا کے ملتے ہیں نا، بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ملتی ہیں، آج بھی ایک بہن ملنے گئی ہیں۔ آپ ایک لسٹ بنائیں کہ یہ وزراء ہیں جی جن کو میں لینا چاہتا ہوں کابینہ میں، ان میں خان صاحب آپ اوکے کر کے بھیج دیں، جس پہ اعتراض لگانا ہے اعتراض لگا کے بھیج دیں، تو ہو جاتا ہے نا انتظام۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن آپ کرنے لگتا ہے آپ کابینہ بنانا نہیں چاہتے۔ وزارت وہ کہتے ہیں نا، کرسی جب مل جائے تو پھر اس کرسی کے مزے لینے ہیں۔ مزے آپ ضرور لیں، صوبے میں جو آپ کو مینڈیٹ ملا ہے عوام کے مسائل حل کریں۔ پھر ناظرین معاملہ ہے، ایک میڈیا رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سہیل افریدی جنید اکبر کا جو جارحانہ رویہ ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے خطرات کا باعث بن گیا ہے، اور ان کے حالیہ بیانات پر پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کون ہے جی سینئر قیادت؟ چیئرمین بیرسٹر گور علی خان، علی امین گنڈا پور، شبلی فراز، شیخ وقاص اکرم وغیرہ، باقی اور لوگ بھی ہیں شامل۔ ان کا ہے کہ جی اس طرح کا لب و لہجہ نہیں ہوتا، دھمکیاں دیں اسٹیبلشمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہیں، اور جلسوں میں فوج کے ترجمان کا نام لے کے آپ اس پہ تنقید کریں۔ انہوں نے ایک بات کی، آپ نے بھی ایک دفعہ کر لی، بس بات ختم، آگے چلیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا معذر آئی تو کوئی آپ نے نیا 9 مئی کرنا ہے تو ایسا نہ کریں اس طریقے سے۔ پہلے ایک 9 مئی ہو چکا ہے، اس کے کیا نتائج ہوئے ہیں ملک کے لیے اور آپ کی پارٹی کے لیے، تو لہٰذا اس طرح کی سوچ مت اپنائیں۔ دوسری بات ہے کہ جی کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی ہے سہیل افریدی کی، اگر ان سے ملاقات ہو سکتی ہے اور خان سے نہیں ہو سکتی، ان سے ملاقات میں ظاہری بات ہے صوبے میں امن و امان پہ بات ہوئی ہوگی، اور جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہے اس میں کور کمانڈر نے کہا ہوگا کہ صوبائی حکومت ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرے، جو ریاست کا بیانیہ ہے دہشت گردی کے معاملے میں اس میں ساتھ دے، اس کے ساتھ کھڑی ہو، مہاجرین کی واپسی میں رکاوٹیں نہ پیدا کریں۔ اب دیکھتے ہیں سہیل افریدی اس حوالے سے کب بیان جاری کرتے ہیں۔ پھر ناظرین معاملہ ہے استنبول مذاکرات کا۔ وہاں پہ ایک بڑی کوشش ہوئی ہے، 18 گھنٹے کا بھی سیشن ہوا، 13 گھنٹے کا بھی ہوا، لیکن جو افغان طالبان رجیم ہے وہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہے، اور پاکستان بھی ڈٹا ہوا ہے، اور پاکستان کو تو ڈٹے ہی رہنا ہے کیونکہ نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے۔ 3800 ہمارے سیکورٹی اہلکار اور جوان اور افسران شہید ہوئے ہیں 2021 سے اب تک دہشت گردی کی ان وارداتوں میں۔ تو ہم کیوں اب صبر کریں؟ کتنا اور صبر کریں؟
تو ہم نے صحیح مطالبہ رکھا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کا وہاں سے خاتمہ کریں اور لکھ کے دیں، لکھ کے معاہدہ کریں، زبانی اعلامیہ شامیہ تک نہیں، اس پہ وہ نہیں آ رہے، اور لگتا ہے نئی دہلی سے ان کو خاصا اثر رسوخ ہو گیا ہے اور انڈیا کی لائن اپنا رہے ہیں۔ تو کب تک انڈیا کی لائن اپناؤ گے؟ پھر آؤ گے ہمارے پاس ہی، یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ پھر ناظرین، معاملہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پہ ہیں، انویسٹمنٹ کانفرنس سے بھی انہوں نے ایڈریس کرنا ہے، اور سعودی ولی عہد سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، MBS سے، محمد بن سلمان سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کا آج ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور اقتصادی فریم ورک بنانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے، اور سعودی عرب نے $1 ارب کی فیسلٹی دی ہے تیل کی خریداری کے معاملے میں، وہ بھی بڑا اچھا سائن ہے۔ اور اس میں ملاقات میں جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے، باقی وزراء اور ڈپٹی پرائم منسٹر عطا تارڑ، مصدق ملک محمد اورنگزیب یہ بھی موجود تھے۔ تو بڑی کامیاب اس کو کہا جا رہا ہے دورے کو، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے ویسے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد یہ تعلقات ایک نئے رخ میں آ گئے ہیں، ایک نئی بلندیوں پر ہیں۔ تو اب ہم پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے کہ سعودی ولی عہد کب پاکستان کے دورے پر آتے ہیں۔ اس حوالے سے دسمبر کی بات کی جاتی ہے، لیکن ابھی حتمی طور پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انشاءاللہ ناظرین، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔